بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ آج بلوچستان نیشنل پارٹی کے پارلیمانی لیڈر نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ الائنس ختم کر دیا۔ اس وقت بجٹ اجلاس جاری تھا اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بجٹ اجلاس کے دوران اگر کسی سیاسی پارٹی کو اس قسم کا دھچکا پہنچے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت پہلے ہی ایک چھوٹی سی عددی اکثریت سے اس ملک پر حکمرانی کر رہی ہے، جس میں ان کے ساتھ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے اور بی این پی تھی، تو اس میں سے آج اختر مینگل صاحب نے الائنس کو ختم کیا اور یہ کہا ہے کہ میں نیشنل اسمبلی میں ہم اپنا رول ادا کرتے رہیں گے۔ یہ آئندہ کس چیز کا کس قسم کے طوفان کا پیش خیمہ ہے؟ کیا نئی پارٹیوں کی نئی صف بندی ہو رہی ہے؟ ملک میں اس وقت کرونا سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں، بارڈر ہمارے گرم ہیں اور اکانومی کا برا حال ہے۔ وزیر اعظم پاکستان سندھ کا دورہ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم اچانک اس قسم کی جو خبر ہے وہ پاکستان کی سیاست نے ہلچل مچا دی ہے۔ خبر ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ سینئر اینکر پر سینئر تجزیہ کار موجود ہیں۔ خبر صاحب کیا کہیں گے، اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ بجٹ اجلاس کے دوران خاص طور پر بجٹ پاس کروانا اہم ترین مسئلہ ہوتا ہے اور اسی دوران اگر حکومت بل کو پاس نہ کر سکے اور ایک ووٹ سے بھی ہار جائے تو حکومت ٹیپل ہو جاتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ نئی فارمیشن ہے؟ کیا یہ ہونے جا رہا ہے کہ آئندہ کیا توقع رکھتے ہیں کہ مسائل ایک طرف اور یہ ان کے آپس میں سازشیں ایک طرف؟ یہ وفاقی حکومت کے لیے، عمران خان کی حکومت کے لیے اختر مینگل کا جو آج کا اعلان ہے، یہ میرے خیال میں خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ الارم بجایا انہوں نے بہت، اور یہ میں نہیں کہتا جیسے آپ نے کہا کہ پتہ نہیں یہ بجٹ منظور ممکن ہے نہ ہو، یہ وہ بجٹ منظور بھی ہو جائے پھر بھی جو یہ طوفان ہے یہ تھمنے اچھا، ہم والا ذرا نہیں سن ہے۔ لیں کہ اختر مینگل صاحب نے ایک منٹ اختر تھمنے مینگل صاحب ابھی تقریر کر رہے ہیں تو سن لیتے ہیں نا، انہوں نے کہا کیا، پھر آپ کا لیتے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ہماری پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے کئی اجلاس ہوئے، ہم نے یاد دہانی بھی کرائی اتحادیوں کو، ان کو شاید ہماری ضرورت نہیں تھی۔ تو آج باقاعدہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے فیصلے کی توجہ سے پی ٹی آئی سے میں اپنی پارٹی کے اتحاد کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں۔ افسوس ہوگا مجھے، لیکن کیا کریں، شہر کے ساتھ اختتام کروں گا۔ شاہوں سے جو کچھ ربط نہ قائم ہوا اپنا، عادت کا بھی کچھ جبر تھا، کچھ اپنی زبان بھی۔ بڑا شکر، بہت بہت مہربانی۔ جی خاور صاحب، انہوں نے تو آج طبلِ جنگ بجا دی ہے۔ اس میں جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نئی صف بندی یا بلوچوں کی دن بدن بڑھتی ہوئی ڈیمانڈز اور وہی پرانے طریقے کی، یعنی اگر کوئی حکومت کے ساتھ اگر ملے ہیں تو اپنے مطالبات کو دن بدن بڑھانے، اس ٹائم پر یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ مجھے اعتراض ہے آپ نے جو گفتگو کی ہے، بلوچوں کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ، یہ آپ کو لفظ نہیں بولنا چاہیے تھا بلوچوں کو۔ کیوں نہیں بولنا چاہیے تھا کہ اسے اس ٹائم مثلا میں نے بجٹ جب آ رہا ہے، میں نے آپ سے عرض کیا یہ آپ کو بجٹ لفظ جب نہیں ہوتا ہے تو بولنا بجٹ چاہیے۔ پرپوزل ہوتی وہ ہے۔ رکنے پارلیمنٹ ہے، سمجھو اس حکومت کا ایک حصہ تھی پارٹی، اور یہ صوبائی کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ قومی ایشو ہے، درست ہے، یہ قومی ایشو ہے۔ ہمیں قومی مسئلے پر بات نہیں کرنی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے قومی پارٹی کے طور پہ آپ تو بجٹ میں پرپوزل دیں نا، ابھی پاس تو نہیں ہوا۔ سر انہوں نے آج حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے، اور یہ اعلان جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا یہ خطرے کی گھنٹی ہے، بجٹ کے لیے نہیں ہے۔ پاکستان کی موجودہ سیاست کی نئی راہیں متعین ہونے والی ہیں۔ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ نئے راستے اپنے نکالے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد پے در پے کیا ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کے جو الائز ہیں اور وہ تمام کے تمام ناراض ہیں۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کس وجہ سے ناراض ہیں؟ ہاں جی، فنڈ سے ناراض ہیں، ڈیمانڈ سے ناراض ہیں،
جو انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ یہ کیا ہے کہ اتنے فنڈ ڈیولپمنٹ ہم ہاں کو جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے پھر بتائیے ٹھیک ہے ہاں ناراض ہے ایس گل تو ناراض نے پھر تمہیں اعتراض ہے اس گل اکانومی کا کیا برا کیڑی اکانومی نو اسی جاننا تھی بجٹ دیتا ہے نا بجٹ وچ بیلنسنگ کرنی ہے تسی آپ نے بجٹ کی بیلنسنگ کرنی ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے پیسے نہیں رکھے گئے تو اس کو کہنے کا حق نہیں دیں گے آپ تو بات کریں نا صرف آپ فوراً 2 سال سے وہ بات کر رہے تھے 8 اگست 2018 کو پہلی ملاقات ہوئی تھی 8 اگست 2018 کو اور یہ آپ کے جہانگیر ترین اور آپ کے وزیر خارجہ جو شاہ محمود قریشی ہیں یہ خود چل کر قوم پرست لیڈر کے پاس گئے تھے جس کو یہ جنہوں نے آج چھوڑی ہے مینگل صاحب نے اختر مینگل صاحب نے تو ان سے صاحب کہیں نا جہانگیر ترین لندن کی یاترا کر رہا ہے اور وہ پھر شوگر مافیا جیت رہا ہے یعنی کوئی الائنس اور کارٹر بن رہے ہیں اس کا جہانگیر ترین کے شوگر مافیا سے کوئی تعلق نہیں ہے ہر صوبے کی کراچی کی سندھ کی بلوچستان کی تمام صوبوں کی پنجاب کی سب کی اپنی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور یہ جو لائک فادر ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہوتی ہے یہ باپ کی طرح ہوتی ہے صوبوں کے اور بچوں نے اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ مانگنا ہوتا ہے جس طرح بچوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں اس نے آگاہ کرنا ہوتا ہے آپ کو ایک صوبہ جو ہے وہ آگاہ کرتا رہا ہے کہ میری یہ ضرورتیں ہیں آپ جو ہے اس کو آگے لے جاتے رہے آپ نے بلوچستان کی اگر 2 سال میں کوئی ڈیمانڈ پوری کی ہے تو وہ مجھے بتا دیں اگر کوئی ڈیمانڈ خلاف قانون خلاف آئین ہے وہ مجھے بتا دیں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس عددی اکثریت نہیں اگر یہی 2/3 اکثریت ہوتی تو پھر کس طرح سوچتے آپ اب ایم کیو ایم کی ناراضگی اور آپ پیر پگاڑا کی پارٹی جو ہے نہیں کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ٹائم پر یہ چاہتے ہیں کہ اس کی عددی اکثریت جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے میں یہ نہیں کہتا اور کیا اس ٹائم کے اوپر یہ چیز بنتا ہے کہ فنڈز کے اوپر لڑائی کی جائے یعنی کہ بات کو اس بڑھایا ٹائم جا کو سکتا کیا ہوا ہے اس ٹائم کو کیا ہوا کرونا آ گیا ہے آیا نہیں آیا کرونا آ گیا تھوڑا وزیر اعظم کہتا کرونا کو ڈرو نہ کام کرو نہیں اس طرح خیال نہیں بھائی صاحب آپ تو ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ ہے وہ میں اس کو نہیں کرتا لیکن میرا یہ ماننا یہ ہے اس وقت اور بھی سیاست چل رہی ہے کہ بلوچستان کی جو صوبائی حکومت ہے اس میں مینگل صاحب اپوزیشن میں ہیں عبد القدوس بزنجو لاہور میں جب آئے تھے تو مجھے خود پتا میں نے خود سوال کیا تھا ایز اے اسپیکر ان سے اس وقت اسپیکر ہے وہاں کے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ بھی جو سودا بازی بلوچستان میں تو اکثر سودا بازی ہوتی ہے تھوڑے سے ہر دورے حکومت میں جب کوئی پارٹی جو ہے وہ اکثریت حاصل نہیں کر سکتی اور چھوٹی جماعتوں کو لے کر وہ حکومت بناتے ہیں تو چھوٹی جماعتیں جو ہیں جو ڈیمانڈز کرتی ہیں ہم اسے عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی بلیک میلنگ کر رہے ہیں جیسے ایم کیو ایم کے ایک وزیر نے استعفیٰ دیا تو ہم نے کہا کہ یہ ایک اور وزیر بنانا چاہ رہے ہیں اپنا مزید وزیر بنانا چاہ رہے ہیں بلیک میلنگ کر رہے ہیں جی اگر آپ کی بات مان لوں تو اس الائنس کا صرف مطلب ڈیمانڈ ہی ہے یا حکومت کے ساتھ مل کے اس بحران سے نکالنا یا جو مافیا جیسے یعنی اکانومی کو خراب کر رہے ہیں جن کو سزائیں نہیں مل رہی جو کرپشن میں اس وقت بہت بڑے بڑے جن بن چکے ہیں وہ سارے مل کے اس مینوفیسٹو کے طور پر ہی ساتھ ملے تھے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس ٹائم کے اوپر وہ گروپ جیت جاتا ہے جس کے متعلق آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید یہ لوگ اگر ہٹ جائیں گے تو یہ حکومت اگر ہو جاتی ہے ناکام تو پھر وہ لوگ اسی طرح صاحب یہاں ہوتا رہے گا سر میں اس فلسفی کے خلاف ہوں جو آپ دے رہے ہیں میں نے آپ سے عرض کیا کہ صوبوں کا حق ہوتا ہے اور ان الائز کا حق ہوتا ہے اگر کاف لیگ کو تحفظات ہوتے ہیں تو آپ ان کے گھر جاتے ہیں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں آپ ان کے گھر جاتے ہیں ان کو مناتے ہیں اور پھر وہ چودھری مونس علائی جو ہے یا اس کا دوسرا بیٹا جو ہے سالک جو ہے اگر وہ وزیر اعظم سے ملنے جاتا ہے آپ ان کو بٹھائے رکھتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کا علائی یہ کہتا ہے کہ ہم تو خود آئندہ وزیر اعظم سے نہیں ملیں گے تو اس طرح حکومتیں نہیں چلتی میں نے آپ کو بتایا باپ جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے وہ الائز جو ہوتے ہیں
अलैज जो होते हैं, देखे भाई आपके जो बच्चे होते हैं वो नाजायज जिद्दें भी करते हैं, जायज जिद्दें भी करते हैं, उनकी जायज जरूरतें भी होती है, नाजायज जरूरतें अच्छा, भी आप इसी होती वक्त है। अभी आपने अभी आप डिस्कशन इनको बच्चे ही समझ रहे हैं, तो मसलन जो बकरे हिस्सा होता है, चौधरी परवेज लाई को उस हिस्से से ज्यादा पंजाब में स्पीकरशिप दी गई, यहाँ एक मिनिस्ट्री दी गई, देखिए, फेडरल में एक मिनिस्ट्री दी गई। मुझे बताइए इस हुजम इतना बड़ा था कि अब दिन ब दिन डिमांड बढ़ाई जाए? मुझे इस बात से नहीं कि उसको क्या देना चाहिए था, क्या नहीं देना चाहिए था। मुमकिन है कि मेरा ख्याल में कि उसको जो दिया गया वो भी ज्यादा दिया गया है, वो इसलिए हाँ, दिया सियासत गया है, वो तो चाहते हैं वो भी तो और सियासत है ना। ठीक अगर इमरान खान साहब जो है वजीर आजम जो है अपनी हुकूमत और अपने जो असम्बली में अक्सरियत है उसको बचाने के लिए, बरकरार रखने के लिए कुछ सौदेबाजियां करते हैं, तो उनको अख्तर मैंगल को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए था। हाँ, ये बात तो ठीक है। उसको जाहिर है भी- कि उसको भी- इस वक्त खालिद साहब, मैं समझता हूँ सुबह जो बलूचिस्तान है वो एक फ्लैश पॉइंट भी है। आपने देखा कि वहाँ अनरेस्ट भी कई दफ़ा होती है। हमारे साथ ईरान के सरहद पर 600 किलोमीटर पर फेंस भी लग रही है। वहाँ कई दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं जो दोनों मुल्कों के तल्लुकात को कई दफ़ा ख़राब करती हैं। अफ़गानिस्तान में उसमें इंटरवेंशन करता है, इंडिया भी उसमें अपना बलूचिस्तान में इंटरवेंशन करता है। इस मौके पर वज़ीर आज़म को बड़ा वाइजली मैं समझता बलूचिस्तान का दौरा करना चाहिए, और ये है कि अपने अलाइज के साथ मसलों को हल करना चाहिए, ताकि मुमकिन तौर पर जो मुल्क के बहरान हैं उनमें अपना वायरस है, अब तो डेंगू ने भी सारा उठा लिया है, इकानमी है, हिंदुस्तान हमारे यानी बॉर्डरों के ऊपर छेड़खानी कर रहा है और बकाया तौर पर थ्रेट कर रहा है, और किसी वक्त भी वो सर्जिकल स्ट्राइक, वो तो मैं समझता हूँ कि आप पाकिस्तान में जो आज एक सियासी बोलचाल आया है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको कोरोना या डेंगू या किसी और मामलात से मुलव्वस ना करें। ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इशू है और इसको सियासी तौर पे हल किया जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बावर कराना चाहता हूं, जितनी के मेरी समझ है, मैं ये समझता हूं कि अख्तर मेंगल काफ लीग नहीं है। अख्तर मेंगल ने फैसला किया आपके साथ, अब उनके 4 अरकान कौमी असम्बली थे, एक सेनेटर था, वो आपके साथ आकर बैठे, और उन्होंने जब आपके साथ आकर बैठे तो उन्होंने आपसे डिमांड्स की और आपने उनको वादा किया कि आपकी डिमांड जो है वो पूरी की जाएगी। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। आपकी डिमांड जो है पूरी की जाएगी। सवाल का 2 साल का जवाब दे दें। जी। वजह यह है कि इसका मतलब यह है कि जब वो एक अलायंस के सरबराह हैं तो पाकिस्तान जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है, जिसके बाद पार्टी लीडर उस MP MNAs का यानी वफाकी सतह पर और सूबाई सतह पर MPs का गार्ड फादर होता है कि उसकी इजाज़त के बगैर कोई ज़मीर की आवाज़ ही नहीं उठा सकता। इसका मतलब अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट ना होता तो फिर कई लोग मौजूदा जो साहब का आपके सामने मिल सकते थे, उधर से इधर आ सकते थे। ये तो लोगों की मैं कहता हूँ जहन बंद करने वाली बात है। उसकी आवाज़ ही है कि भाई आप अपना लीडर जो कहता है वो करें। चारों जो MNAs हैं वो अख्तर मेंगल साहब की बात सुनेंगे। बात ये है कि जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप है, ये उसका इज्तिमाई फैसला है। ये अख्तर मैंगल का कोई वो नहीं है कि कोई निजी फैसला है, ये उन्होंने ज़ाती किसी रंजिश पे किया है। बलूचिस्तान चलो आगे बढ़ते हैं वो इसलिए मैं समझ गया आपका पॉइंट है वो आ गया है। लेकिन मेरा इसमें मानना यह है कि कहते हैं कि भाई कई दफ़ा जो होता है वो नज़र नहीं आता, जो नज़र आता है वो होता नहीं। किसी दफ़ा ऐसी चीज़ें जो लोग होती हैं, जब अब आज रात को देखेंगे, कल देखेंगे तो मेंगल साहब से कौन कौन से लोग रब्ता कर रहे होंगे और फिर गवर्नमेंट को भी नई साफ बंदी के लिए मौका मिलेगा। अब हमारा ये है कि खाबर साहब एक बड़ी तकलीफ थे, एक आज का दिन है। सच्ची बात तो ये है